أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسير ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سب کے سامنے بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی اہم حکم لے کر آئی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام عورتوں کے لیے پردے کی آیتیں نازل کی ہے سورہ احزاب اور سورہ نور میں. الحمدللہ میں ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہوں اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے کہہ دو کہ پردہ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو پہلے حکم نازل ہوا کہ آپ اپنے بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، صاحبزادیوں کو کہہ دو کہ جب بھی گھر سے باہر نکلے چادریں ڈال لیا کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی آیتیں اسی لیے نازل ہوئی کیونکہ ہم کو شروعات کہاں سے کرنا ہے؟ نیکی کی، بھلائی کی شروعات اپنے گھر سے کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کو اور ان کے بیٹیوں کو حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کو حکم دے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ان لوگ کو سمجھائے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سیکنڈ والا حکم کس کے پاس آیا؟ مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کرے. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی. کیا شناخت ہو جائے گی؟ کہ وہ مسلمان ہیں، پھر وہ ستائی نہ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. سبحان اللہ. اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حکم کو 100% ماننا چاہیے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چیز میں آپ سب کو بتا دوں. ہم لوگ یہ ایک چیز سمجھتے ہیں کہ نماز اسلام میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لے تو بس ہے نا. ہم کو پردے کے حکم نہ تو جاننا ہے. ہاں، پڑھ رہے تو ہم لوگ سب الحمدللہ قرآن پہ قرآن ہماری مکمل ہوتے جا رہی ہے. سورہ احزاب پڑھ لیے، سورہ نور پڑھتے جا رہے، بار بار آیتیں ہمارے سامنے آ رہی، مگر ہم لوگ اس کا تدبر نہیں کر رہے، غور و فکر نہیں کر رہے اس آیتوں میں. اس میں ساری کے سارے احکامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. ہم سب کو پورا ماننا چاہیے. جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے لیے ہم سب کو کرنا چاہیے 100% ہم لوگ جو حکم مانتے نا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حکم ہے. ہم عورتیں یہ حکم سے بہت غافل ہے، بہت دور ہے ہم لوگ. دیکھیں اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہم سب کو اتنی عزت دی ہے، سبحان اللہ. اور ہم ہے کہ وہ عزت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہے نا. عزت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ دنیا جو کر رہی ہم بھی وہی کام کریں گے. نہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے اتنی عزت مل رہی، سبحان اللہ، ہماری آیتیں ہم کو متکلم کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم عورتوں کے لیے یہ آیتیں نازل کر دی، مگر ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، پردے کے لیے بہت پیچھے ہے. آج بے حیائی اتنی عام ہو گئی. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے حکم پر چلنے والا بنائے. جیسا کہ حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم پر فرض ہے، اسی طریقے سے
اللہ کا یہ حکم بھی فرض ہے کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلے پورا کا پورا چادریں ڈال لے تاکہ پہچان میں آ جائے کہ تم مسلمان ہو، پہچان میں آ جائے کہ تم مسلمان ہو۔ اور ایک بات، جب ہم پورا کا پورا پردہ کر کے نکلتے ہیں نا، ہم کبھی ستائے نہ جائیں گے، انشاءاللہ کبھی نہ ستائے جائیں گے، کیونکہ ابھی میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 49 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائیں گی بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اور پھر ستائے بھی نہ جائے گی۔ جب ہم پورا کا پورا مکمل پردہ کرتے ہیں نا تو ہم ستائے بھی نہ جائیں گے، ہماری عزت ہوتی ہے باہر، ہے نا، سبحان اللہ، سارے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ جب بے حیائی کے ساتھ پھرتے ہیں نا تو لوگ آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھتے ہیں، غیر محرم ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پردے کا حکم ہے، اسی طریقے سے ہم جیسا حج اور عمرہ کا ہم نماز 5 ٹائم کی نماز کی جو پابندی کی جا رہی ہے، الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک ایڈ کر لیجئے، انشاءاللہ 100% ہم کو دینا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے کے لیے اور کیا کیا بتا رہے ہیں۔ یہ پردہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، کیا سمجھ رہے لوگ؟ یہ پردہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، ہم نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لے تو بس ہے، پردہ کوئی اہم چیز نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، اس کو نکال دیجئے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نماز روزہ زکوٰۃ حج ہمارے لیے اتنا ایزی ہو گیا تو پردہ کیوں مشکل ہے ہمارے لیے؟ اب کیا کریں گے ہم؟ یہ جیسا ان سارے ارکان کو ہم مان رہے ہیں، اللہ کا حکم یہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے، مگر ہم لوگ اللہ کے حکم کو اللہ کی ایک حکم سے دور ہو گئی، ہم ساری عورتیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یاد رکھیے پردہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے پردہ بہت اہم چیز ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر پہلو سے آپ کی اور میری رہنمائی کی ہے، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ نماز روزہ حج کر لے باقی اپنی منمانی کر لے، ہرگز نہیں ہوگا ایسا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پردہ اسلام کا اہم مسائل ہے، اہم رکن ہے، اسی طرح ایک باحیا دین ہے، سبحان اللہ، ایک باحیا دین ہے الحمدللہ، اس لیے کہ اس کا رب باحیا رب ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا پیارا حکم ہے نا، سبحان اللہ۔ ہم لوگ نا اب یہ کیا سوچ کر پردہ کریں گے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ باحیا رب ہے، اللہ تعالیٰ خود پردے میں رہتا ہے، عورت کو بھی پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی کیا پیارا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، مگر ہم یہ آیتوں کو پڑھ رہے ہیں مگر اس پر غور و فکر نہیں ہو رہا۔ سورہ احزاب، سورہ نور میں ترتیل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کی ساری آیتیں ہم عورتوں کے لیے نازل کر دیا ہے، کس کے سامنے چہرہ دکھا سکتے ہیں، کس کے سامنے چہرہ نہیں دکھا سکتے ہیں، محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے نا۔ سب سے پہلے تو ہم کو نا محرم کے سامنے بھی گھر میں چاہے جوان بیٹا ہو یا چھوٹا بچہ ہو یا پھر گھر میں کوئی بھی جینس ہو، عورت سے عورت کا بھی پردہ ہے، یاد رکھ لیجئے، عورت سے عورت کا بھی پردہ ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی جینس نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں گھر میں جینس ہو تو ہی ہمارے سینے پہ دوپٹے رہنا چاہیے؟ نہیں، عورت سے عورت کا بھی پردہ ہے، سینوں پر دوپٹہ ڈال کے رہنے کا حکم دیا گیا ہم عورتوں کو، الحمدللہ۔ ابھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولے، ہمارا رب کیا ہے؟ باحیا رب ہے، اور وہ حکم اور وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، سبحان اللہ۔ دیکھیے آج ہم عورتیں کیوں ستائی جا رہی ہے، کیوں ہم باہر نہیں نکل سک رہے، ہے نا، کیونکہ ہم پردے میں نہیں ہے نا، کیونکہ ہم بدنام ہو گئے، اسی لیے کہ ہم بے حیا ہو گئے۔ باحیا کا حکم دیا گیا ہے مگر ہم بے حیا ہو گئے، ہمارے عبایا اتر گئے ہیں، اور ہمارے عبایا بھی اس طریقے سے ہو گئے، نعوذ باللہ، نئے دیکھنے والا بھی ہمارے عبایا پہ نظر ڈالتا، نعوذ باللہ۔ ہمارا عبایا کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہو کہ اس پر کوئی نقش و نگار نہ ہو، اس پہ کوئی چمکیلی چیز نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، ایسا ہمارا عبایا ہونا چاہیے۔ لوگ ہم عورتوں کو دیکھ کر عزت کریں، احترام کریں، پھر ہماری نگاہوں میں نگاہ ڈال کے کبھی بات نہ کریں۔ آپ دیکھیے جو پردہ کرتی ہیں نا عورتیں، ان کے ساتھ ان کے لوگ بھی نظریں نیچے کر کے بات کرتی ہے، سبحان اللہ،
سبحان اللہ، ایسا حکم دیا گیا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے، اور ہم صرف اور صرف ہم سب کو اللہ کا حکم ماننا چاہیے، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج مان رہے ہیں، یہ بھی وہی حکم ہے، مگر ہم لوگ اس چیز کو ایک حکم کو ہم بہت دور کر دیے، بہت دور کر دیے ہم۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، حیا ایمان کا حصہ ہے ہمارا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، اگر ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حیا نکل گئی تو ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان نکل گیا تو حیا نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم دیکھیے کیا آسان سمجھ گئے نا ہمارے لیے، بے پردگی کتنا آسان کر دیے ہم لوگ، استغفر اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ حیا کی اتنی اہمیت ہے، حیا کی اتنی اہمیت ہے، کہ اتنی اہمیت ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنی اہمیت ہے حیا کی، سبحان اللہ۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم عورتوں کے لیے آیتیں نازل کر دیے، سبحان اللہ۔ اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے اس کے فائدے کے لیے ہے، جو بھی عزت دی گئی نا وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس کے سیلف کے لیے ہے، پردے کا حکم دیا گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ سب جان لیجئے ان حکم کو ماننا آپ کے اور میرے لیے لازم ہے۔ مرد کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی کیا کرنا چاہیے؟ پردہ کرنا چاہیے، نگاہوں کی اپنی حفاظت کریے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی عمل کروائیے، اور پردے کی تاکید کیجیے، سبحان اللہ، پردے کی تاکید کیجیے۔ مرد کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ مگر ہمارے مرد، ہمارے مسلم معاشرے کے ہمارے بھائی کیوں ایسے ہو گئے پتہ نہیں، اللہ اکبر، ہے نا۔ شوہر بھی اپنی بیوی کو حکم نہیں دیتا، نہ بھائی اپنی بہن کو حکم دیتا ہے، نہ باپ اپنی بیٹی کو حکم دیتا ہے، جتنا وہ بے حیائی کرتی ہے اتنا وہ خوش ہوتا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیوس کہا گیا ہے، دیوس کہا گیا ہے ایسے مرد کو جو عورتوں کو پردے کی تاکید نہیں کرتا، نمازوں کی تاکید نہیں کرتا۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آج ہی سے یہ مرد کا بھی کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جو کر رہی ہے بے حیائی وہ اس کے اوپر فرض ہے، آپ مرد پہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ آپ بھی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کروائے، تاکید کرے، پردے کی تاکید کرے، ان کو بتائے کہ قرآن میں کیا چیز ہے عورتوں کے لیے، عورت کی کیا عزت دی گئی ہے۔ ہم بتائیے کیا قیمت ہے عورت کی، کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی بے انتہا قیمتی چیز ہے عورت، آپ سمجھانا چاہیے، مرد کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح پردہ عبادت ہے، کیا بول رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اسی طرح پردہ عبادت ہے بول رہے، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادت ہے، اسی طرح پردہ عبادت ہے، سبحان اللہ۔ جو عورت پردہ کرتی ہے، جو مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھتے ہیں، یہ بہت بہترین عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور جو نہ کرے اس میں ان لوگوں کا ہی نقصان ہے، اور کسی کا نہیں، ان لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ یاد رکھیے، جو 5 فرائض ارکان اسلام ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے احکامات قرآن میں اس پر عمل کرنا آپ پر اور میرے پر فرض ہے۔ جتنے بھی حکم دیے گئے آپ پر اور مجھ پر فرض ہے۔ جتنی چیزوں سے روکا گیا ہے اتنی چیزوں سے رکنا چاہیے، یہ بھی ہمارے پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پردے کے تعلق سے قرآن میں بار بار حکم دیا گیا ہے، خاص کر کے سورہ احزاب کی آیت کیا فرمائے، ابھی میں پہلے آپ کے سامنے تلاوت کر چکی ہوں، سمجھیے آپ لوگ، پردہ ایمان کی پہچان ہے، جان لیجئے ایمان کی علامت ہے، سبحان اللہ، ایمان کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آج یہ عنوان سننے سے پہلے جو کچھ آپ لوگ کر چکے ہیں اس کے لیے معاف ہے، اس کے لیے معافی ہے۔
اگر آج سے ہی ہم یہ جیسا ہی ہم آج کا اجتماع سن لیں گے انشاءاللہ اللہ کا حکم ہم ماننا شروع کریں گے، سن لیں گے ہمارے کان میں، ہم کو جیسا ہی ہم کو معلوم ہو گیا، کیونکہ سورہ احزاب اور سورہ نور کی آیتیں تو ہم ایسی ہی پڑھ رہے، ایسی ہی تلاوت ہو رہی، مگر ہم اس کو غور و فکر نہیں کرے تھے۔ آج جو ہم آپ کے سامنے اللہ کا حکم بتا رہے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آج ہی سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کیا بر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا نا، جو بھی ہم پہلے کر چکے ہیں اس کی معافی ہو جائیں گی۔ آپ آج سے توبہ اور استغفار کر لیجئے اور آج ہی سے پردے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا 100% ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، عبادت ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ترتیل کے ساتھ ہم سب کو بتا دیے، تو آج ہی سے اس پر عمل کریں گے، اور جو ہم پہلے کر چکے ہیں اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان سب کی بخشش ہو جائیں گی، ان سب کو اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم کریں گے اور ان سے پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کب معاف کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ پھر کوئی بے حیائی نہ ہو، پھر آپ کا عبایا نہ اترے، کوئی غیر محرم کے سامنے آپ کا عبایا نہ اترے، آپ خود اپنی حفاظت کیجیے انشاءاللہ۔ سمجھیے آپ لوگ، پردہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پردے کا حکم اس لیے دیا، پردے کا سب سے بڑا فائدہ عورتوں کے لیے محفوظ رہتی ہے۔ پردے کا حکم دے کر کیا بول اللہ تعالیٰ؟ اس لیے حکم دیے کہ عورتیں محفوظ رہتی ہے۔ ایک مثال لے لیجئے، ایک مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ ایک مثال دے کے، دو سہیلیاں باہر نکلی ہے روڈ پہ، ایک اس کی سہیلی فل پردے میں ہے، ایک سہیلی اس کی بے پردے والی ہے، تو کون چھیڑا جائے گا؟ کس کو چھیڑیں گے؟ سڑک والی لوگ ہے نا، بے حیا لوگ کس کو چھیڑیں گے؟ جو بے حیائی کا ربا ہے، جو بے پردہ ہے اس کو چھیڑیں گے، مگر پردے والی عورت کی عزت کی جائیں گی، سبحان اللہ۔ اگر پردے والی عورت کو کوئی چھیڑ بھی دیا نا، دوسرے لوگ اس کو مارنے لگیں گے کہ پردے والی عورت کو تو چھیڑ رہا بول کے، ہے نا۔ الحمدللہ، اتنا خیال رکھے پردے والی عورتیں کہ کیا بول اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ آپ کے لیے پردہ اس لیے فرض کیا گیا ہے آپ پر، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پر حکم دیا کہ عورتیں خود عورتیں محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے کہ آج جو عورتیں کیا جانتی ہے، اس لیے کہ اس خاتون نے بھی نہیں سمجھا، جو دو سہیلیاں جا رہے تھے نا، وہ عورت بھی وہ خاتون بھی نہیں سمجھی کہ پردہ کس کو کہتے ہیں، بس پردے کے نام پہ کچھ کر لی ہے نا، جو خود ایک چھیڑنے کی وجہ بن گئی۔ استغفر اللہ۔ اگر ایک عورت واقعی پردہ کرے، مرد اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے، سڑک سے اٹھ کر دیکھیے اس کو ہی وہ ماننے لگے گا کہ تو پردے والی عورت کو چھیڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو عورتیں پردہ کرتی ہے، حیا کرتی ہے، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جہاں جاہے لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کر کے دیکھیے، جو بے پردگی میں آپ کو عزت نہیں ملی، وہ پردے کے ساتھ آپ کو 100% آپ کی عزت ملیں گی انشاءاللہ۔ اتنی قیمتی چیز ہے ہم لوگ، الحمدللہ ہم لوگ اپنی اہمیت نہیں جانے، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ پردے کا حکم کس طرح ماننا چاہیے، اور ہم کو فرض کیا گیا ہے، ہم پر 100% ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے کلام میں بتایا جا رہا ہے، یہ ہم اپنی خودی سے کوئی بات نہیں کر رہے، اللہ گواہ ہے الحمدللہ۔ پردے کے حکم سے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 24 میں کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے سنیے آپ لوگ۔ ان عورتوں کے لیے جو جھلیاں ہو چکی ہیں، جو بوڑھی عورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 24 میں بتا رہے ہیں، کون لوگ پردہ نہیں کر سکتے؟ وہ عورت جو بوڑھی ہو چکی ہے نا، جس کے ہاتھ پہ جھلیاں آ گئی ہے، اور پھر اس کی زندگی کا معاملہ پورا ختم ہو گیا، کوئی اس کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا، ایسی عورت اپنی چادر اتار سکتی ہے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے، وہ ایسی عورتیں اگر وہ اس حالت میں بھی پردہ کرے، اس عمر میں بھی پردہ کرے، تو ان کے لیے خیر اور بہتر ہے، سبحان اللہ، خیر اور بہتر ہے۔ ایسی عورتیں بھی، ایسی بوڑھی عورتیں بھی اگر سے پردہ کریں گی تو ان کے لیے خیر اور بہتر ہے۔ یہاں تو ایک الگ ہی معاملہ ہے نا، ہمارے پاس کیا ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جو پردے پہ پردہ جو جوانی سے کر رہی، تو بڑھاپے پہ آ گئی، اس کے ہاتھ پہ جھلیاں آ گئی، پھر بھی وہ پردہ نکالنے کے لیے تیار نہیں، مگر ان کے پاس کی 18 سال کی جو پوتری ہے وہ کھلے عام پھر رہی ہے۔ آج دیکھ لیجئے آپ لوگ، آج ہم سب کے سامنے ہیں،
آج ہم عورتیں اللہ کا حکم نہیں ماننے کی وجہ سے آج ہمارے پاس اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہمارے لیے، ہے نا. ہم لوگ نا لوگوں کو دیکھ کے جیتے ہیں، جب کہ ہمارے لیے ہمارا آئیڈل کیا ہے؟ ہماری قرآن ہے، ہماری گائیڈ ہے نا قرآن. اس کو دیکھنا ہے اور فالو کرنا ہے. اللہ اکبر. جو لوگ پردہ کرتے ہیں وہ کھلے عام، جو بے پردہ ہے وہ بے پردہ ہی رہنا چاہتی ہے. جو پردہ کرتی ہے وہ ہمیشہ پردے میں رہنا چاہتی ہے. سبحان اللہ. 80 سال کی نانی ماں، سبحان اللہ، وہ پردہ کرنا چاہ رہی ہے. اللہ اس کو اجر دے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہم نے پردے کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہم لوگ پردے کو سمجھے ہی نہیں. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں میں کہ ہم لوگ پردے کو پہچانے ہی نہیں. پردہ کیا چیز ہے ہم کو نہیں معلوم. ام المومنین، آگے دیکھیں گے، ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کہہ دو نبیوں کی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومن عورتوں کو کہ اپنے اوپر چادریں ڈال لے. اس آیت کے بعد انصار کی عورتیں دیکھیے، اس آیت آنے کے بعد انصار کی عورتیں دیکھیے. سبحان اللہ. یہ اتنی پیاری عورتیں ہوتی ہیں انصار کی. سبحان اللہ. جیسے ہی اللہ کی آیتیں آئی اور اس پر عمل کرنا شروع. سبحان اللہ. اب خاص آیتیں ہمارے پہ نازل ہوئی نا، خاص ہمارے پہ نازل ہوئی تو ہم کتنے % دینا، ہم کتنا خوشی اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات کر رہے نا. مومن عورتوں سے بول رہے، میں مومن عورت ہوں نا. سبحان اللہ. ہم سے بات کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. قرآن میں ہم سے بات کر رہے. کتنی اہمیت ہم کو دی گئی ہے قرآن میں. سبحان اللہ. مگر یہاں پر دیکھیے انصار کی عورتیں دیکھیے. سبحان اللہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس آیت کے بعد انصار کی عورتیں جب باہر نکلی، حالت یہ تھی کہ وہ اپنے اوپر چادریں بہت بڑی ڈال رکھی تھی. اتنی بڑی چادریں ڈال رکھی تھی ان کے سر پر. اتنا وزن ہو گیا تھا کہ چادریں اتنی بڑی ہو گئی تھی، وہ موڑ کے نا اپنے سر پر رکھنے لگی کہیں میں گر نہ جاؤں. اور وہ کیسا چلتی تھی؟ آہستہ آہستہ چلنے لگی. جیسے ہی آیت نازل ہو گئی آہستہ آہستہ چلنے لگی. اور کیسے چلنے لگی کہ اس کے سر پہ کوئی چڑیا بیٹھی ہے، اگر میں ہل گئی تو وہ چڑیا اڑ جائے گی. دیکھیے اللہ کا حکم کتنے % یہ مان رہی ہے. سبحان اللہ. دل سے ایکسیپٹ کرنے والی عورتیں ہیں یہ. سبحان اللہ. اگر ہلے تو چڑیا اڑ جاتی، اتنا ڈر ان کو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انصار کی عورتوں سے کتنا خوش تھے. دیکھیں سبحان اللہ. آگے دیکھیے دوسری روایت میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم کرے. سبحان اللہ. جیسے آیت نازل ہوئی ویسے ہی پردہ کرنا شروع کر دی. سبحان اللہ. ہم کیوں پیچھے ہیں بھائی؟ ہم عورتیں نہیں ہیں، ہم مومن عورتیں نہیں ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ جب پردے کا احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کچھ انصار کی عورتیں بازار میں تھی. جب انصار کی عورتیں کچھ عورتیں باہر تھی تو جب ہی یہاں پر پردے کی آیتیں نازل ہوئی تو اس حال میں گھر جانا پسند نہیں کرے. جب وہ پردے کی حالت میں نہیں آئے تھے گھر سے باہر، جب گھر سے باہر نکلے تو جب معلوم ہوا کہ کوئی ایک آ کے جب ہی معلوم ہو گیا کہ پردے کی آیتیں نازل ہو گئی. سبحان اللہ. انصار کی عورتیں دیکھیے، ان کو پسند نہیں آیا کہ اس حال میں گھر واپس جاؤں بغیر پردے کے. سبحان اللہ. جو دکان کے پاس چھپر ڈال کے رکھتے نا جے کہ پانی اور دھوپ نہیں آنا، وہ چادریں نکال کے، وہ کپڑے، وہ وہاں کے بیڈ شیٹ نکال کے دینے کے بعد وہاں کے مرد نکال کے دیے. اس کے بعد وہ انصار کی عورتیں اپنے گھر گئی واپس پردہ کرتے ہوئے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ پردے کا حکم ماننا ہی تو ماننا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. انصار کی عورتیں اوڑھ کر وہاں سے گھر گئی. سبحان اللہ. پردہ ڈال کر گھر سے نکلی، پردہ ڈال کر گھر گئی. سبحان اللہ. جبکہ وہ پردہ ڈال کر گھر سے نہیں نکلی تھی. جیسے ہی پردے کی آیتیں نازل ہوئی کہ وہ پورا ہمارے لیے نازل ہوئی نا، تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہم. سبحان اللہ. آج ہمارا معاملہ دیکھیے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور پردے کو اللہ نے طہارت کا ذریعہ بتایا ہے. قرآن میں کیا بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ پردے کو طہارت کا ذریعہ بتایا ہے. دلوں کی طہارت. طہارت کیا ہے؟ دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی صفائی کا ذریعہ بتایا گیا ہے. سبحان اللہ. کیا کیا نہیں بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے کے لیے.
آئیے آیت سنیے انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جواب دے رہے ہیں قرآن میں جو کہتے ہیں کہ ہمارا پردہ ہم آنکھوں سے کرتے ہیں، ہماری پردہ ہمارا آنکھ ہے نا، اور کیا بولتے؟ دل کا پردہ ہے بھائی ہمارا، ہم دل سے پردہ کرتے، ہمیں کو ضرورت نہیں ہے پردے کی۔ اللہ اکبر۔ ایسی عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں جواب دیتے ہیں اس آیت میں کہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم اتارا اور سب سے پہلے حکم آیا ام المومنین کو۔ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، ازواج مطہرات کو، پھر کچھ دنوں کے بعد ساری عورتوں کو آیا تھا۔ ان کو تھوڑا پہلے آیا اس لیے کہ اصلاح کرنا چاہیے، اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ امہات المومنین کے پہلے پردے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، اپنے گھر سے شروعات کریے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے شروعات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صحابہ ام المومنین، یعنی اپنے ماؤں سے تمہاری شادی قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے آپ غور کریے اس بات کو، قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں ہیں نا، ام المومنین کون ہے؟ ہماری مائیں ہیں۔ تو صحابہ کو بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، پاک دامن صحابہ، ان کو بول رہے ہیں پاک دامن عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیے۔ کیا بولتے لوگ؟ ہماری عورتیں کیا بول رہے؟ ہم تو دل کا پردہ کرتے۔ استغفر اللہ، ان لوگوں کے لیے جواب دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اے صحابہ ام المومنین، یعنی اپنے ماؤں سے تمہاری تا قیامت تک شادی نہیں ہو سکتی۔ جب تمہیں ان سے سوال کرنا ہو تو، یا کوئی چیز مانگنا ہو تو، سوال کرنا ہو یا کوئی چیز مانگنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ پوچھنا بھی ہو تو ان سے حجاب کی آڑ سے بات کرنا، حجاب کی آڑ سے بات کرنا، نہ کہ سامنے آ کر بات کرنا۔ سبحان اللہ، کن سے کہہ رہے؟ دیکھیے ام المومنین، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے درست ہے۔ صحابہ کو بول رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ام المومنین کو کیا بول رہے ہیں؟ تو ان امہات المومنین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کیا چیز ہے؟ بولیے، ہم کیا چیز ہے پھر؟ کسی نے پردے کے لیے ہماری آیتیں نہیں آتی۔ کیا بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ پردہ کرنے والے کون کس سے پردہ کرے؟ دیکھیے یہاں پر کیا بولے اللہ تعالیٰ، کون کس سے پردہ کرے؟ یہ ہماری آیتیں، یہ کیا ہے؟ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہمارے لیے آیتیں ہیں نا۔ کون کس سے پردہ کرے؟ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کی۔ سب سے پہلے امت کے سب سے بہترین عورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے، اور امت کے سب سے بہترین مرد سے پردہ کرے۔ کیا ان سے زیادہ کسی مرد کے دل پاک ہو سکتے ہیں؟ بولیے، نہیں۔ پاک دامن عورتوں کو پاک دامن مردوں سے پردہ کرنے کا حکم پہلے آیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہم اتنے پاکیزہ ہو گئے ہیں کہ ہم کو پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، پردے کی اہمیت کو سمجھیے، پردے کی اہمیت کو سمجھیے۔ اور حکم کس کو آ رہا ہے یہ بھی دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے پاک دامن مرد ہیں نا، ان کو حکم دے رہے ہیں۔ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ کہ ازواج مطہرات کو حکم دے رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں، سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں۔ امت کے سب سے بہترین نمایاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے وہ پردہ کرے۔ سبحان اللہ، سب سے بہترین عورتیں سب سے بہترین مردوں سے پردہ کرے۔ آج ہمارے پاس کیا بول رہے ہیں؟ ہمارا تو دل کا پردہ ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ یہ سارے مرد ہمارے بھائی ہیں، اور مرد کیا بول رہے ہیں؟ یہ ساری عورتیں ہماری بہنیں ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی بول سکتے ہیں، یہ وہی مرد اور یہ وہی عورت بول سکتی ہے جو اللہ کے کلام کو اہمیت نہیں دے سکی، اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کر سکی، وہی لوگ یہ بات کر سکتے ہیں۔ اب تک نہیں معلوم تھا، آج ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ ہم اسی لیے آپ کو بیان کے ذریعے سے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا سمجھا رہے ہیں ہمارے لیے، اور کیا ضروری ہے ہمارے لیے۔ آگے بڑھیں گے۔ اب اس کے بعد کہہ دو ہم دل کا پردہ کرتے ہیں۔ اب بولو، اب آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ ہم دل کا پردہ کرتے ہیں، تو اب سمجھ لے کہ کیا معاملہ ہے ایسے لوگوں کا، کیا معاملہ ہے ایسے لوگوں کا جو کہتے ہیں، ان ساری بات سمجھانے کے بعد پھر بول رہے ہم دل کا پردہ کرتے ہیں۔ چور ہے دل میں ان کے، ہے نا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ طہارت کے لیے اچھا ہے، ہمارے دل بھی پاک رہے گی اور امہات المومنین کے دل بھی پاک رہیں گے۔
یاد رکھیے کیا بول رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پردہ طہارت ہے، پردہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی ہے دلوں کی، سبحان اللہ، اور جو پردہ نہیں کرتے وہ غیر طہارت میں رہتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہم کو غیر طہارت میں نہیں رہنا ہے، نہ ہی ہم مومن مرد کو، نہ مومن عورتوں کو۔ آج سے ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پردہ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ناپاک نجس ہے، بول رہے کیا بول رہے، وہ ناپاک نجس ہے، بہت ہی غلیظ چیز۔ یاد رکھیے یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یہ بات میں نہیں ایسی ہوں کہ یہ بات اللہ کی کتاب، اچھا یہ ایک بات کیا میں کہہ رہی ہوں؟ نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب میں کہہ رہے ہیں، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، استغفر اللہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام میں آپ سب کو سمجھانا چاہ رہی ہوں بس۔ اب عورت کی اور ایک مثال لے لیجئے۔ عورت لفظ کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے کل کا کل پردہ ہے، سبحان اللہ۔ رب نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے نا۔ ان کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کیا حکم دیے تھے، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی یہی پورا کا پورا پردے کا حکم دیے تھے، سبحان اللہ۔ عورت سے پردہ لگا ہوا ہے۔ عورت پردہ اصل کیا ہے؟ عورت پردہ اصل میں زینت ہے عورت کا۔ عورت کا مطلب کیا ہے؟ پردہ ہے اور زینت ہے، خوبصورتی ہے، عزت ہے اس کے لیے، احترام کا انجام، احترام کا مرتبہ ہے ان کا، خوبصورت چیز، زینت والی چیز، عزت والی چیز ہے عورت۔ ہم کیا سمجھے پردے کے لیے؟ ہم کیا سمجھے ہم؟ ہمارا تو پردہ ہمارے دل کا پردہ ہے کہ ساری مرد ہمارے لیے بھائی ہے، اور مرد کہتے ہیں کہ ساری عورتیں ہماری بہن ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دینا چاہ رہے، اسی لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور ایک مثال میں آپ سب کو دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم نا، ایک مثال دے کے میں آپ کو ایک بات اس بات کو مکمل کرنا چاہ رہی ہوں، ختم کرنا چاہ رہی ہوں انشاءاللہ، کہ ہم نا جب بھی نا جویلری خریدنے کے لیے جاتے تو جویلری نا تو پوری سامنے لگی ہوئی رہتی ہے، سامنے رہتی ہے، جو بھی ہم پسند کر رہے ہیں وہ لا کے دیتے، مگر ہم وہاں جا کے بول رہے کہ ہم کو ڈائمنڈ لینا ہے، ہیرے کی خریدی کرنے کے لیے جا رہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی ہیرا لینا ہے تو بولیے، ہم یہاں پر نہیں رکھتے، بہت اندر رہتا ہے، وہ بہت اندر رہتی ہے وہ چیز، ہم لا کر ہمارے پاس ہم بتائیں گے ہمارے ہاتھ سے۔ جب وہ لایا جاتا تو دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو نکالا جاتا، کور کے اندر کور، ڈبے کے اندر ڈبہ، نکالنے کے بعد اس کو ایک اچھا سا خوبصورت کپڑا ڈال کر اس کے اوپر وہ ڈائمنڈ ڈالتے ہیں، اور کیا بولتے؟ آپ ہاتھ مت لگائیے، آپ ہاتھ مت لگائیے، یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ ڈائمنڈ پہ میل جم جائیں گا، یہ خراب ہو جائیں گے، آپ ہاتھ مت لگائیے۔ آپ کو کون سا چاہیے دور سے بتائیے۔ دیکھیے وہ لوگ کیا بولتے؟ آپ ہاتھ مت لگائیے، یہ خود نکال کے دیتے۔ تو ڈائمنڈ کو کتنا اندر، کتنا چھپا کے، کتنی قیمتی چیز ہے ڈائمنڈ۔ اسی طریقے سے علماء نے ہم عورتوں کو یہ مثال دی کہ ہیرے کی مثال دی ہے ہم کو، الحمدللہ، مگر ہم لوہا اور پیتل بن گئے۔ ہم کو ہیرے کی مثال دے کے سمجھائے، ہم ہیرا ہے، ہم اعلیٰ درجہ ہے ہم عورتوں کا، مگر ہم لوگ سمجھے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی آج سنے ہیں اس پر 100% ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔